ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر احساس کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کی تقریب جاری ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان بھی موجود ہیں اور اس وقت اس پروگرام کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس پر سر یہ آگے چل کے ہم آتے ہیں، اس پر کسی کو فردر جو ہے یہ ابھی آپریشنل KBNS جو ہے 12 ہے، جو آپ نے مارچ میں ان کو انوگریٹ کیا تھا۔ پشاور میں 4 ہیں، اسلام آباد راولپنڈی میں 2 ہیں، لاہور میں 4 چل رہی ہیں، فیصل آباد میں 2 چل رہی ہیں سر۔ ابھی آج جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں انوگریشن اس کا، جو آپ کی سربراہی میں یہ لاہور میں 2 چلیں گی سر، اور گجرانوالہ میں 1 چلے گی۔ گجرانوالہ بڑا انڈسٹریل شہر ہے، پھر ملتان بڑا ہمارا زبردست شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس کو ہم آج کر رہے ہیں، یہ آج سے یہ آپریشن شروع ہو جائیں گے سر۔ فیوچر میں ہمارا یہ 24 مزید وہیکلس کو چلانے کا ارادہ ہے۔ اس میں GB ہے، GB میں 1 ہوگی، مظفر آباد میں پھر 1 ہوگی، پھر KPK میں آگے خیبر ہے، نوشہرہ ہے، مالاکنڈ ہے، مستان ہے، ہری پور ہے، ڈیر خان ہے، یہ 6 گاڑی جو ہے یہ چلیں گی KPK میں۔ پنجاب میں 7 اور مزید چلیں گی، سرگودا آ جائے گا، گجرانوالہ ایک اور آ جائے گی، جھنگ ہے، بہاولپور میں 1 ہے، سیالکوٹ میں ہے، پھر شیخوپورہ، ملتان، اسی طرح بلوچستان میں ہم آئیں گے، کوئٹہ میں، CB میں، جوب میں، پھر سندھ میں ہم آئیں گے، کراچی میں 2 چلیں گی، سکھر میں 1 چلے گی، حیدرآباد میں 1، جیکب آباد میں 1 اور پھر شکارپور میں 1 ہے۔ پرائم منسٹر، اکتوبر میں ہمارے پاس 29 شہر اور 40 کارز ہو جائیں گی، اور یہ اسپریڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ڈونرز جب دیکھتے ہیں تو وہ انسپائر ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کو روٹس آئیڈینٹیفائی کر کے روٹس اپنے جی آپ ڈیولپ کرتے ہیں، جی روٹس ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس پر اگر فیو لا میں اگر روٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ہم نے جو لاہور میں چل رہا ہے ہمارا، یہ روٹ نمبر 1 ہے، یہ روٹ نمبر 2 ہے۔ اس کو میں نے خود جا کے آبزرو کیا ہے، مختلف روٹس کو جا کے چیک کیا ہے۔ یہاں سے ہم جناح ہاسپٹل کو ہم نے کور کیا ہے، جناح ہاسپٹل سے شروع ہوتی ہوئی یہ مختلف روٹ سے جہاں پہ مزدور ہیں، ڈاؤن ٹریڈن ایریاز ہیں، بستیاں ہیں، اور ادھر ادھر ٹاؤن شپ کے گرین ٹاؤن کے علاقے ہیں، یا پھر یہ شوکت خانم ہاسپٹل سے راؤنڈ کر کے صبح میں کرے گی۔ پھر شوکت خانہ میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کے اٹینڈنٹس جو آتے ہیں ان کو کافی مشکل ہوتی ہے، وہاں پر بہت سارے لوگ کرائے لیتے ہیں، گھروں کے چھوٹے چھوٹے گھر ان کے ہوتے ہیں، لوگوں سے کرائے لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہ بڑی مہنگی بیچتے ہیں۔ اس کے لیے بڑا فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ شوکت خانم سے واپس پھر ہم ایوننگ کا پھر اسی طرح ہم روٹ چلائیں گے سر۔ پھر آگے اسی طرح یہ روٹ نمبر 2 ہے، یہ بھی انڈسٹریل ایریا ہے لاہور کا، جہاں پہ وہ انڈسٹریل ایریا ہے، یہ کوٹ لکھپت والی سائڈ جو ہے، یہ اس کو موچی پورہ ہے، یہ ٹاؤن شپ کا ایریا ہے، پھر پنڈی اسٹاپ ہے، حمدرد چوک ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، یہ پائپ اسٹاپ ہے، یہاں پر مزدور آتے ہیں فیکٹری سے کام کرنے کے بعد، یہ باگڑیاں ہے، یہ بڑا بستی ہے یہ سر، اور پھر یہ واپسی پھر اس طرح صبح بھی کرے گی، پھر شام کو ایک اور روٹ لگائے گی۔ اچھا، یہ کھانا پورا ہوتا ہے آپ کا؟ کھانا ہو جاتا ہے، ہم اس کو جو 1000 سے 1500 تک جو ہے نا وہ ایک ٹائم پہ جو ہے نا کھانا ہم سرو کرتے ہیں۔ ایک وہ آپ شارٹ اگر ہوتا ہے تو اس کو ایڈیشنل اس کو کر لیتے ہیں، ہمارے جو ڈونرز ہیں اس میں بڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کے احساس وقت موجود ہیں اور انہیں بریف کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم کا احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام، جس میں تقریب کے سلسلے میں وزیر اعظم مہم کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان کریں گے۔ 5 شہروں میں عوام کو سڑکوں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ان کو بریف بھی کیا گیا کہ ملتان، گجرانوالہ، لاہور کے لیے مہم کا افتتاح جلد کر دیا جائے گا۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے مہم کی تقریب، جس میں وزیر اعظم موجود ہیں اور وزیر اعظم کو اس وقت بریف کیا جا رہا ہے۔ احساس نے اسلام آباد میں دہاڑی داروں کے لیے شہر کے مضافات میں واقع پناہ گاہوں تک جانے کے لیے ایک شٹل سروس متعارف کرائی ہے، جس کے روٹ کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریف کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ غیر رہائشی اور اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو پناہ دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر ثانیہ نشتر نے بتایا کہ پناہ گاہ وزیر اعظم عمران خان کے ترجیحی پروگراموں میں سے ایک ہے، لہٰذا اس پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ پناہ گاہ نہ صرف اجرت کمانے والے افراد کو پناہ دیتی ہے بلکہ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہاسپٹل کے آس پاس کے ایریاز ہیں انہیں بھی فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ مریضوں کے ساتھ جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی رہائش دی جا سکے۔ پشاور میں کھانے کے کوالٹی کے ایشوز آ رہے تھے تو وہ ریکٹیفائی ہو گئے۔ یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا پناہ گاہ میں بھی، اور اس لیے کھانے کی کوالٹی کا بھی کمپرومائز نہیں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب، ہم نے باقاعدہ جو ہمارے مولانا بشیر صاحب ہیں سیلانی، انہوں نے بڑی مہربانی کیا، انہوں نے خود بھی ان کی رپورٹس تھیں کہ انہوں نے اپنے بندوں کو بلا کے کھینچا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ٹھیک کر دیا معاملہ۔ اب فوڈ کوالٹی بڑی زبردست ہو گئی ہے ان کی بھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہماری پناہ گاہ اور یہ جو ہے یہ بھی اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں، کیونکہ میں وجہ بتاتا ہوں، ہوتا کیا ہے جب غریب آدمی کو آپ چیزیں دیتے ہیں نا تو وہ کمپلین نہیں کرتے،
وہ تو خوش ہوتے ہیں نا کہ بیچارے کو اگر کسی بھوکے تو آپ نے ذرا سر اس کی عزت نفس کو باقاعدہ میری ہدایت ہے کہ ان کی عزت نفس سمجھنا ان کو، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں آپ کی ہدایت کے مطابق، وہ ہمارے مہمان ہیں. ہم نے ایڈیز کو وہاں پہ پوائنٹ کیا، ایڈیز کو میں نے ہدایات کی ہیں کہ یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ اگر کوئی غلط بات بھی کرتے ہیں آپ نے ان کا کوئی مائنڈ نہیں کرنا، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور ہم امپروو کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے، لوگ ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی. رینڈم چیک لسٹ میں سے کہہ رہا ہوں وہ میڈم کی ہدایت پہ ہم نے وہ بنائی ہے. دیکھو ہم اس سے گزرے ہوئے شوکت خان، ہم نے دیکھا ہوا شوکت خان، ہم نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد جو غریب ہوتے ہیں بولتے نہیں ہیں، وہ نیچے جانے شروع ہو جاتی ہے کوالٹی. سر ہم اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کروا رہے ہیں، اس کا فائدہ کس سیکٹر پشاور سے آئی تھی بری رپورٹ سے. وہ ٹھیک رپورٹ آئی لیکن وہ ہم نے مولانا صاحب سے بات کی ہے. اچھا جی تھینک یو. نہیں میں نے کیا کیا سر 65 لاکھ لوگوں کو سیلانی ابھی تک کھانا دے چکے ہیں احساس وہ پشاور کی پرائم سے بات کر رہے ہیں کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ مبارک دیتا ہوں کہ کئی کم لوگوں کو اتنا سب انشاءاللہ. تھینک یو سر. ان کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کھانے کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے. ان کو مہمان جیسی سہولیات دی جائیں. غریب عوام شکایت نہیں کرتی، لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے.